اگر بحرے ناپیدا کنار میں مد و جزر ہے تو وہ ساحل سے ضرور ٹکرائے گا۔ اگر ضیائے ازل اپنی تجلی بکھیر رہی ہے تو وہ ظلمت کے سینے میں شگاف ڈالے بغیر نہیں رہ سکتی۔ حق تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو اسرار الہیہ کی مفاتیح عطا فرماتا ہے، ایسی سربستہ کنجیاں جن سے قلوب منجمد کو حرارت حقیقی نصیب ہوتی ہے، ایسی روحانی چابیاں کہ جن سے قفل قلوب کھل جاتے ہیں، ایسی تجلیات لطیف کے فیضان سے شبستان معرفت کے چراغ فروزاں ہوتے ہیں۔ یہی وہ نقطہ نا آشکار ہے جس کے طفیل قطب زماں کا وجود ایک ایسی مسند تصرف بن جاتا ہے جہاں دلوں کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے، جہاں باطن کے مکفل دروازے یک لخت واہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ کیا میں نے کسی ایسے صاحب عرفان، مجدد عصر اور منبع انوار و تجلیات کی زیارت کی ہے جو گم گشتہ راہ مسافروں کو رشد و ہدایت کا چراغ عطا کرتا ہو، دل افسردہ کی مسیحائی فرماتا ہو، ظلمت شب میں آفتاب ضیاء بکھیرتا ہو، اور یا سے ہرما نصیبوں کو رجائے صادقہ سے ہمکنار کرتا ہو، تو میں بلا تردد کہوں گا، ہاں میں نے ایسا مرد کلندر دیکھا ہے۔ وہ صاحب جمال و جلال، وہ مہر نیم روز کی مانند درخشاں پیکر، جس کے چہرہ انور پر سیرت صدیقی، عدل فاروقی، حلم عثمانی اور جلال حیدری کا امتزاج نمایاں تھا۔ وہ جس کی گفتار میں حلاوت شیریں، انداز میں وقار خسروی اور نگاہ میں سوز عطار و سحر رومی تھا۔ جب لب کشائی فرماتے تو الفاظ کی لطافت، صوت کی گہرائی اور بیان کی رفت دلوں کے اقفال کھول دیتی تھی۔ جس کا مصافحہ گویا یہ کہہ رہا ہو کہ قرون اولیٰ کے مجاہدین کی حرارت ابھی تک زندہ ہے، جس کے تخاطب میں صدیوں پرانی خانقاہوں کی معطر فضاؤں کی سی روحانی ٹھنڈک، جو شخص اس عظیم شخصیت، عظیم ہستی کی مجلس میں ایک لمحہ بسر کر لیتا، وہ گویا قلب و روح کی دنیا میں ایسا انقلاب دیکھتا جو صدیوں کی ریاضتوں اور مجاہدات کے بعد بھی ممکن نہ ہوتا۔ ان کی محفل کی تاثیر ایسی کہ فطرت کے جامد پتھر بھی موم ہو جائیں اور سخت دلوں کے خول بھی پگھلنے لگے۔ کبھی کسی نے دریافت کیا کہ ایسی عظیم المرتبت ہستی کی محفل میں ہجوم کیوں برپا رہتا ہے؟ نہ وہ کرامتوں کے مظاہرے کرتا ہے، نہ خلائق کو متاثر کرنے کے لیے شعبدہ بازیوں کا محتاج ہے، پھر بھی لوگ جوک در جوک کھینچے چلے آتے ہیں۔ میں متفکر ہوا، تعقل کے تمام زاویے بروئے کار لایا، مگر میرے سوال کی گتھی نہ سلجھ سکی۔ یہاں تک کہ اقبال کی صدا میرے گوش دل میں گونجی کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ تب میرے قلب نے خود ہی مجھ سے مخاطب ہو کے کہا، اے غافل، کیا یہ کافی نہیں کہ کوئی ایسا ہو جس کے سامنے بڑے سے بڑا آدمی بھی اپنے بڑے ہونے کا زوم کھو دے؟ کیا یہ امر خارق عادت نہیں کہ کوئی ایسا ہو جو سننے کی وہ صلاحیت رکھتا ہو
جو زمانہ بھر کے کہنے والوں میں سے کسی کے پاس نہیں؟ تب میرے وجدان نے دہلیز ادراک پر دستک دی اور پکار اٹھا کہ دیکھ، جسے رب ذوالجلال نے مسکراہٹ کی کرامت عطا کی ہو وہ ولی نہیں تو اور کون ہے؟ میرے فہم و شعور پر ایک لرزہ طاری ہو گیا، میری کیفیات بدلنے لگیں اور میں نے محسوس کیا کہ میں واقعی ایک قطرہ بے مقدار بلکہ ایک ذرہ ناچیز ہوں جو مجدد عصر کے آفتاب معرفت کے سامنے ہیچ تر ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے خود کو تسلیم و رضا کے سمندر میں غوطہ زن پایا اور میری جستجو کو انتہا کا افق میسر آ گیا۔ اقبال کی زبان میں یہی حقیقت یوں مترشح ہوتی ہے کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ سامعین، گوش بر آواز رہیے گا، وہ حقائق جو دبیز پردوں میں مستور ہیں آئندہ باب میں فکر ادراک کی وسعتوں کو جلا بخشیں گے۔ انتظار کیجیے گا۔